بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. ہماری سیریز دا ورلڈ اینڈ پاکستان، دنیا اور ہم، آج ہمارا 5واں پروگرام ہے. چوتھے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پاک فضائیہ کی ٹرانسفارمیشن ڈیولپمنٹس پہ پروگرام کیا تھا اور عنوان تھا PAF ماڈسٹی ٹو ماڈرنٹی. آج کی نشست یعنی آج کی ایپیسوڈ کا عنوان ہے PAF آن روڈ ٹو سیلف ریلائنس، کیونکہ قائد کا فرمان تھا کہ وداؤٹ سیلف ریلائنس اینڈ ڈسپلن PAF ول ناٹ بی وردی آف پاکستان. بس اس ایک جملے کو، اس ایک ویژن کو موجودہ قیادت نے دل سے لگا لیا اور بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ سیلف ریلائنس کی طرف جائیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے ریڈار تک کی بات کر لی تھی، جہازوں کی، UAVs کی اور ریڈارز کی. اور آج کی نشست میں اب چونکہ ڈیولپمنٹس پچھلے 30 ماہ میں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوئی ہیں، اس لیے آج کی نشست میں کوشش کروں گا کہ ٹریننگ، جو کہ بہت اہم جز ہے پاک فضائیہ کا، ہیومن ریسورس مینجمنٹ، انڈیجنائزیشن اور سائبر ڈومین پہ بات کر سکیں. کیونکہ الحمدللہ PAF now has the capability to detect, identify, intercept, and neutralize within its entire air space and beyond. ماشاءاللہ PAF کوشش کر رہی ہے کہ نیوی کی سپورٹ میں کچھ میزائلز حاصل کیے جائیں، جس کے لیے بھرپور کوشش ہے اور انشاءاللہ اگلے 1-1.5 سال میں انڈکشن بھی ہو جائے گی. HQ-9B CM-400 اور C-802 میزائلز کی، جس کی رینج بھی بہت زیادہ ہوگی انشاءاللہ تعالی اور کل پروبیبلٹی بھی بہت بہتر ہوگی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام کہ جو فیوچر وارز ہیں وہ انتہائی ٹیکنالوجیکلی انٹینسیو ہوں گی، جس میں ریئل ٹائم انٹیلیجنس اور ریئل ٹائم ٹارگیٹنگ کی فیسلٹی دشمن کو اویلیبل ہوگی. اس لیے لازم ہے کہ پاک فضائیہ ایسی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی حاصل کرے کہ وہ دشمن کو دیکھ سکے، اس کو پڑھ سکے اور اس کے ارادوں کو ناکام بنا سکے. بس اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے چیف آف ایئر اسٹاف نے ویژن دیا کہ ہمیں اب ایک سائبر کمانڈ کی ضرورت ہے. تو اسٹیبلش کی الحمدللہ پارلیمنٹ کی اجازت سے اور اپروول سے نیشنل سائبر کمانڈ، اینڈ دیٹ ٹو ان اے ریکارڈ ٹائم. اپنی تحقیق کے دوران میں نے درخواست کی اس سینٹر کو وزٹ کرنے کی، اور اس فیسلٹی کو دیکھ کے دل باغ باغ ہو گیا، کیونکہ یہ ایک انتہائی ماڈرن فیسلٹی ہے جس میں آپریٹرز اور انٹرپریٹرز سب ماشاءاللہ F-16 اور F-17 کوالیفائڈ پائلٹس ہیں، انجینئرز ہیں اور ایئر ڈیفینڈرز ہیں، یعنی ریڈار کنٹرولرز ہیں. تو بہت ہی قابل ٹیم ہے. اور جیسے میں نے نام دیا ٹیم بابر کو، کہ ٹیم بابر صرف اس میں پرنسپل اسٹاف آفیسر شامل نہیں ہے. ٹیم بابر جو ہے وہ گراس روٹ لیول تک گئی ہے، کیونکہ ٹیم بابر نے امبریس کیا ہے چیف آف ایئر اسٹاف کے ویژن کو، کیونکہ انہوں نے انسسٹ کیا ویلیوز پہ اور پرووائڈ کیے ریسورسز اور دے دیا ٹاسک کہ جائیں اب آپ یہ کام کریں. اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن آج ہم زیادہ تر گفتگو کریں گے ٹریننگ اور ہیومن ریسورس اور سائبر کمانڈ اور پھر انڈیجنائزیشن، سیلف ریلائنس. تو ٹریننگ کے میں سینٹرز آف ایکسلنس اسٹیبلش کیے گئے ہیں. رسال پور میں جناح سینٹر آف کیریکٹر اینڈ لیڈرشپ، ایئر پاور سینٹر آف ایکسلنس PF بیس مصطف پہ، UAV سینٹر آف ایکسلنس PF بیس مرید پہ، اور ایئر موبلٹی اور ایویشن سیفٹی سینٹر آف ایکسلنس. اسی طرح انڈیجنائزیشن پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک، نیسٹیپ. نیسٹیپ میں پہلے بھی ایک TV پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے گیم چینجر.
کیونکہ یہ ایک ایسی فیسلٹی ہے، نیشنل لیول پروجیکٹ ہے، اور یہ ایک ایسی فیسلٹی ہے جس میں پاکستان میں اویلیبل انڈسٹری، انٹرپرینورز اور ٹیلنٹ کو ایک چھت کے نیچے جمع کیا گیا ہے، انہیں فیسلٹیز دی گئی ہیں اور انہیں فری ہینڈ دیا گیا ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ مدد کے لیے چائنیز کمپنیاں بھی موجود ہیں جو انویسٹ کر رہی ہیں، اور ٹرکش کمپنیز بھی موجود ہیں جو انویسٹ کر رہی ہیں، کیونکہ ویسٹرن ورلڈ سے اب آپ کو کچھ نہیں مل رہا، اس لیے دوبارہ اس پہ ضرورت تھی۔ اور میں آپ کو سی ایس کا ویژن پڑھ کے سنا دیتا ہوں: ٹو بیکم ون آف دا بیسٹ ایرو اسپیس سائبر اینڈ آئی ٹی کلسٹرز ان دا ورلڈ۔ دس از ویری ایمبیشیس، لیکن الحمدللہ ہی از آلریڈی آن دا روڈ ٹو اچیو اٹ۔ اس کے علاوہ ایرو اسپیس ولیج کامرا، کیونکہ یہ ایک ایسی فیسلٹی ہوگی جو لانگ ٹرم ڈیولپمنٹس میں کام آئے گی ان ایویشن، اسپیس، سائبر، آئی ٹی، تھرو انڈیجنائزیشن اینڈ قائد's ویژن آف سیلف ریلائنس۔ اب اتنی باتیں آپ نے پچھلی 5 قسطوں میں سنی، اور یقیناً آپ کو تسلی ہوئی ہوگی، کیونکہ میں خود بہت مطمئن ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنے مشکل حالات میں جہاں ملک تقریباً ڈیفالٹ کے قریب تھا، پاک فضائیہ کو اتنے فنڈز کہاں سے مل رہے ہیں کہ وہ اتنی ڈیولپمنٹس کر رہا ہے؟ امریکہ دے رہا ہے؟ جی نہیں۔ ٹرکی دے رہا ہے؟ جی نہیں۔ چائنا دے رہا ہے؟ جی نہیں۔ تو پھر پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سوال لے کے میں پہنچ گیا یہ ہیڈ کوارٹر، لیکن تفصیل انشاءاللہ آئندہ نشست میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔